الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يقال المرء أخذ من المال أم من الحلال أم من حرام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات وقار بات چل رہی تھی کہ قیامت سے پہلے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں. اب تو ہر آنے والا دن یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بڑی نشانیوں میں سے کوئی نشانی کا آغاز ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحانہ والساعۃ کہاتین. جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں شہادت کی اور درمیانی انگلی، اس طرح میں اور قیامت ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ میں اس قدر قیامت کے قریب ہوں کہ میری بعثت کے بعد قیامت بہت جلد آ جائے. ان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، کہ میری امت پہ ایسا وقت آئے گا کہ کتنی ہی امتیں میری امت پہ ایسے ٹوٹیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پہ کھانے پہ ٹوٹتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ یعنی امت محمدیہ تعداد میں کم ہوں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں سبحان، کثیر تعداد میں ہوں گے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کی حیثیت اس طرح ہوگی جس طرح ایک سیلاب آتا ہے پانی کا، اس کے اوپر جو تنکی ہوتی ہے نا، ان کی حیثیت ایسی ہو جائے. کفار کے دلوں سے رعب ختم کر دیا جائے گا ان کا، اور ان کے دلوں میں اللہ وہن کو ڈال دے گا. سبحان اللہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ اس وقت دنیا سے محبت کریں گے اور موت کو ناپسند کریں گے. جیسے کہ آج فلسطین 58 ملک ہے مسلمانوں کے آزاد، پاکستان ایٹمی ملک ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت پہ ایسا وقت بھی آئے گا، میری امت قیامت سے پہلے اس حالت پہ آ جائے گی کہ مال کمائے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مال حلال کا ہے یا حرام، اس کو غرض مال سے ہے. حالانکہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو جہاں روزے کے احکام ختم ہوتے ہیں تو وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تم آپس کے اندر مال کھاؤ لیکن باطل طریقے سے نہیں، حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ. سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے صحابی ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، انہوں نے جب بھی اپنی زندگی میں جو بھی دعا کی ہے اللہ نے ان کی دعا کو بھی رد نہیں کیا. ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرما تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کریں اللہ سے اللہ مجھے مستجاب الدعوات کرے، میں جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا کو رد نہ کرے. فرمایا سعد تجھے کام کرنا پڑے گا. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا
اطیب، ایک ہوتا ہے حلال مال، ایک ہوتا ہے طیب عقیدہ۔ اللہ فرماتے ہیں حلال اور طیب مال کھانا ہے۔ حلال مثال کے طور پہ ایک بکری ہے یا بکرا ہے حلال یہ، لیکن ایک بندہ چوری کا لا کے کھاتا ہے وہ طیب ہی رہتا ہے، اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے حلال جاتا ہے۔ شریعت کیا کیا؟ حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ، جس میں حرام کا شائبہ بھی نہ ہو۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان سننے کے بعد میں نے ایک لقمہ اپنے منہ میں اتنی دیر تک نہیں ڈالا جب تک اس کے طیب ہونے کا مجھے یقین نہیں ہو گیا۔ پھر اللہ نے رحمت سے آج تک میری دعا پڑھا۔ تو امت میں یہ وقت آئے گا کہ امن الحلالی امن حرام کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس کو مال حلال کا ہے یا حرام کا، اس کو مال جمع کرنے کا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کو وقت آئے گا کاذب و معصوم، میری امت پہ آسمان کے پتھروں کی بارش بھی ہوگی، زمین شق ہوگی، یہ زمین کے اندر درسائے بھی جائیں گے، اور اللہ ان پہ یہ جو 3 عذاب، شکلوں کا بدلنا، زمین کا دنت جانا، آسمان کے پتھروں کی بارش ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب اس امت میں آئے گا، اس وقت حالت کیا ہوگی امت کی؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی، اور پوری امت میں فرمایا 2 کام اذا ذہبت الکینات والمغنیات، اور ایک روایت میں آتا ہے اس وقت جب ان کی یہ حالت بن جائے گی کہ یہ ان پہ عذاب آئیں گے، فرمایا اس وقت یہ بے حیائی، گانا بجانا، شراب نوشی اس کو حلال جانے گی۔ آج دیکھ رہے ہیں اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں، ہو چکا ہے اور ہوگا آئندہ بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مختلف علاقوں میں سننے میں آتا ہے، یا کچھ اس لیے نہیں ہوتا اس امت میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی یا اللہ میری امت کو یا مشت، جیسے پہلی امت ہے نبیوں نے دعا کی، پوری امت اللہ نے تباہ کر دی، جو ماننے والے نہ تھے پوری امت تباہ کر دی۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری امت کو کبھی اکٹھا عذاب میں مبتلا نہ کر۔ تو نبی علیہ السلام یہ دعا کی برکت ہے، وگرنہ آج امت اس حالت میں آ چکی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایسا وقت آئے گا یہ شراب اور بدکاری اور زنا کو حلال سمجھیں گے، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ بیٹا سگے باپ کو قتل کرے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھائی کو قتل کرے گا۔ یہ تو ہم واقعات آپ سنتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عاریات قاسیات میلات مائلات، عورتیں گھروں سے نکلے گی لباس کے باوجود بے لباس ہوگی، اور مردوں کو گناہ کی دعوت اور خود گناہ کی طرف مائل ہونا ان کی عادت ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونا دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جنت کی ہوا اور خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت میں قیامت اتنی دیر قائم نہیں ہوگی جس طرح جب تک یہ امت کے لوگ بت کے گرد عرب کی ہی قوم ہوگی، شرک کی حالت یہ بن جائے گی کہ یہ ایک بت کو اپنا اللہ کے معبود، اللہ کے خالق ہونے کے خاصہ اس کو بھی خالق والی صفات دے کے اس کے گرد کر کے طواف کریں گے، جیسے بیت اللہ کا طواف کریں، اس کے گرد طواف کریں گے، بت کو پوجا کریں گے۔ اور آج دیکھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ لعنت کرے یہودیوں کا، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنایا۔ آج یہ امت ہے اور یہ بھی قبروں کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے ہر اس گناہ کے اندر جو شرک اور اللہ کی صفات ہے اس کے اندر پوری ویسے ہی جو اللہ کے اوصاف ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر
اور عزیز بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں تھے آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو میری امت کے مومنوں اہل ایمان میں فحاشی، بے حیائی، بریانی، آلات موسیقی اس کو عام کریں گے اور اس کو حلال سمجھ کے اگر کوئی کسی کو روکتا ہے کہ یہ گناہ ہے، گانا نہ سنا کرو، یہ حرام چیز بیچا نہ کرو، یہ بیچنا گناہ ہے، تو آپ دیکھیں گے آج مسلمان سے جھگڑے گا، مولوی صاحب یہ آپ کی باتیں ہیں، نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک امت میں یہ حالت نہ ہو جائے گی کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں، گانا بجانا، شراب، زنا، بدکاری، ان چیزوں کو جب تک حلال نہیں سمجھتے۔ اور آج پوری امت آپ کے سامنے ہے کہ یہ گناہ ان کی شکلیں بدل کے، شراب کا نام بدل کے، زنا کا نام بدل کے، گناہ کا نام بدل کے، سود کا نام بدل کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ان کی مشابہت کیسے ہوگی۔ سود دیا یہودیوں نے، ہم نے قبول کر لیا، بینکنگ نظام دیا، ہم نے قبول کر لیا، انشورنس دی، ہم نے قبول کر لیا، بیمہ پالیسی دی، قبول کر لیا۔ وہ کون سا حرام کا کام ہے جو یہود و نصارہ نے امت کو دیا ہو اور اس امت نے قبول کر لیا؟ ہر چیز کو قبول کر لیا۔ وجہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ قیامت کی نشانیاں برپا نہیں ہوں گی۔ پھر آخر پہ وہی بات ہے کہ بڑی نشانیاں 10 جو ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پیش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں۔ یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں یہ اس طرح بیان کی جائے 100 کے قریب آتی ہیں، سب پوری ہو چکی ہیں، اور بڑی نشانیاں 10 ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کی گفتگو ہوگی کہ بڑی قیامت کی نشانیاں جو ہیں ان میں سے پہلی دوسری تیسری 10 نشانیاں بڑی بڑی کون سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو اگر خاتمہ ہو تو اللہ ایمان پہ خاتمہ دے، کہیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دے کہ جو گناہ اس امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہیں ہم بھی اس کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ مت بھولیے گا کہ نماز نہیں پڑھی یا کوئی اور گناہ کا کام کر لیا ہے تو مسلمان ہے تو توحید والے، میں عرض کیا کرتا ہوں کسی وقت اللہ ناراض ہو کے نا ایمان کو چھین لیتا ہے اور خاتمہ ایمان پہ نہیں دیتا ہے۔ پوری دنیا اس کے دلالے پہ آ جائے، دنیا سمجھتی ہے بے نمازی بے شک ہے تو توحید والا، لیکن وہ نہیں جانتا وہ سود خور اور یہ کہہ کہ کوئی بات نہیں ہے تو نمازی۔ اللہ ایمان کو بعض دفعہ چھین لیتا ہے، خاتمہ ایمان پہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ سے تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، زندگی اسلام میں خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا